اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، دو فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید فرقان حمید میں دو فیصلہ ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو انسان کی تربیت کے لیے سب سے بہترین مدرسہ یہ ماں کا گود ہوتا ہے۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ ماں کے گود کے اندر ایک بچے کے جس درجے کے بہترین تربیت ہو سکتی ہے وہ کسی استاد کے مدرسے میں ہو سکتی ہے اور وہ کسی پیر کے خانقاہ میں ہو سکتی ہے۔ جو ایک ماں اپنے بچے کی اس گود کے اندر بہترین رہنمائی اور بہترین تربیت کر سکتی ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج کل کی ہماری مائیں جب خود ان کی کوئی تربیت نہیں تو وہ اپنے گود میں لٹائے ہوئے بچے کی کیا تربیت کر سکے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر کچھ ایسے صفات رکھ دی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکتی ہے، معاشرے کا ایک بہترین فرد تیار کر سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ماں ان صفات سے اور بچے کے تربیت سے واقفیت رکھتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر ممتا کا مادہ رکھ دیا ہے، ممتا کی صفت رکھ دی ہے۔ یہ ممتا کیا چیز ہے؟ ممتا کہتے ہیں بے غرض ہو کر کے محبت کرنا، بے لوث ہو کر کے محبت کرنا۔ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت کرتی ہے اس محبت کے اندر کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی، کوئی مقصد چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ ماں بے لوث ہو کر کے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اور 24 گھنٹے کی خادمہ بن کے رہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر پہلا صفت رکھا ہے ممتا، جس کی بنیاد پر ماں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہے۔ اور دوسری صفت خطا کے اوپر عطا۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ خطا کے اوپر عطا کرنا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت سے بھی ماں کو نواز دیا۔ دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ خطا کے اوپر سزا ہوتی ہے، لیکن ماں وہ شخصیت ہے کہ جو خطا کے اوپر بھی عطا کرتی ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن غلطی کے بعد جب بچے کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو ماں اس بچے کو سینے سے لگا کر کے اسے بوسہ عطا کرتی ہے۔ یہ صفت صرف ماں کے اندر ہے، مرد کے اندر اللہ پاک نے اس صفت کو نہیں رکھا ہے۔ ایک اور صفت ہے برداشت، بردباری، تحمل۔ عام طور پر بچے گھروں کے اندر بعض بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، اگر کسی مرد کے حوالے کیے جائے بچوں کو چند گھنٹے سنبھالنے کے لیے تو بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔
وہ تو مائیں ہیں جو صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے ساتھ گزارتی ہیں، بچوں کے لڑائی جھگڑے کو بھی برداشت کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ایسے مطالبوں کو بھی سن رہی ہوتی ہیں جن کا حق نہیں بنتا کہ بچے یہ مطالبہ کرے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ماں ساتھ رہتی ہے، لیکن ان کے تمام لذت کو برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ماں محبت کا گہرا سمندر ہے جس کے گہرائی تک ابھی کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اس کے اوپر آپ ایک مثال سمجھ لیجئے، روس کے اندر زلزلہ آیا اور وہاں پر ایک بڑی عمارت گر گئی، ایک کمرے کے اندر ایک ماں اور ایک چھوٹا معصوم سا اس کا بچہ، یہ دو وہاں پر تھے، لیکن وہ عمارت جو گری، کمرے کے اندر جو لنٹر لگا ہوا تھا وہ اس طور پر گرا کہ دیوار کے ساتھ یہ لوگ بچ گئے، یہ لنٹر ایسے گرا، اس بیچ میں یہ دونوں محفوظ ہو گئے۔ 7 دن کے بعد ٹنوں کا ملبہ جب اٹھا دیا گیا تو وہاں ماں اور ایک معصوم سا بچہ، یہ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے قریبی ہسپتال میں ان کو منتقل کر دیا۔ علاج معالجے کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو ڈاکٹروں نے دیکھا کہ یہ جو ماں ہے ان کے ہاتھوں کے 10 انگلیاں کٹی ہوئی ہے۔ اب اس ڈاکٹر نے اس ماں سے پوچھا، بھئی آپ کا پورا جسم صحیح سالم تندرست ہے، بچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جس چیز نے ہمیں حیران کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ وہ ماں کہنے لگی کہ جس وقت زلزلہ آیا اور لنٹر گر گیا اور ہم ایک طرف کونے میں بچ گئے تو اس وقت میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک دن دودھ پلاتے رہی، لیکن کچھ کھانے پینے کو جو نہ ملا، میرے سینے کے اندر سے دودھ خشک ہو گیا تھا۔ اب بچہ جب رو پڑا تو بچے کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو میں نے یہ تصور کیا، اللہ اگر میرے سینے کے اندر دودھ نہیں، میرے جسم کے اندر تو خون موجود ہے، میں نے ایک انگلی کو اپنے دانت سے کاٹ دیا، وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا، میں نے بچے کے منہ کے اندر اس انگلی کو رکھا اور بچہ اس خون کو چوستا رہا، جب اس کا پیٹ بھر گیا وہ سکون کی نیند سو گیا اور وہ بچہ سوتا رہا، اسی طریقے سے آرام کرتا رہا۔ جب وہ دوبارہ جاگا پھر میں نے ان کے پیٹ بھرنے کے لیے دوسری انگلی کو کاٹ دیا۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے 7 دن گزر گئے اور میں ہر وقت بچے کے رونے پر ایک انگلی کو دانتوں سے کاٹتی رہی اور اپنے بچے کو اسی طریقے سے اپنے جسم کا خون پلاتی رہی۔ میرے سینے کے اندر دودھ خشک ہو گیا اور جسم کے اندر خون ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نہ مجھے اپنے آپ کا پتہ چلا نہ مجھے اپنے بچے کا پتہ چلا۔ یہ مائیں ہوتی ہیں بھائی، یہ مائیں ہوتی ہے جو بچے کے بہتر رہنمائی کے لیے اپنے جسم کا خون خشک کر دینے کے لیے تیار رہتی۔ ابھی پچھلی دنوں میں ایک صاحب میرے پاس بیٹھ گئے، اس زاروں قطار رو رہے، مجھے کہا مولانا میرا بیٹا ہے، اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ بلا کر کے ان کو سمجھائے۔ میں نے کہا وہ کرتا کیا ہے؟ کہا میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کن الفاظ سے ان کی شکایت کرو؟ پھر ان کے یہ جملے ہیں ان کی زبان سے، کہا میرا بچہ جب ماں باپ سے بات کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے منہ کے اندر کتے باندھے ہوئے۔ اولاد یہاں تک پہنچ گئی، یہاں تک پہنچ گئی۔ اور خوشی بھی ہوتی ہے کبھی کبھار۔ کل مجھے ایک صاحب ملے تو جیسے مجھے ملے مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میری بہت خدمت کرتا ہے، ان کے حق میں آپ دعا کر دیں اللہ پاک اس کو کامل کامیابیاں عطا فرمائے۔ ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے اور میں خود سوچتا رہا، اور پھر اس صاحب نے قصہ سنایا اور کہنے لگے کہ یہ جو میرا مکان ہے جس میں میں رہ رہا ہوں یہ 6 مرلے پر بنا ہوا مکان ہے، لیکن میرے بیٹے نے ہم دو باپ اور ماں کو یہ مکان حوالے کر دیا اور خود پچھلے گلی میں جا کے رینٹ پہ رہ رہا ہے۔
میں نے کہا یا اللہ اس گئے گزرے کے اندر ایسی اولاد بھی ہے جس نے ماں باپ کے لیے ایسے پر بھی چاہے ہوئے ہیں. یہ اولاد ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے کامیاب ہونے کے اعلان فرمائے گے. میرے بھائیوں، ماں اولاد کے لیے یہ پہلا مدرسہ ہے، ان کی تربیت گاہ ہے، ان کی تربیت گاہ ہے، ان کی قدر کرے. ماں محبت کا وہ گہرا سمندر ہے جس کے تہہ میں کوئی نہیں جا سکا. اس کو اس طرح سمجھ لیے کہ ماں کی محبت ہمالیہ کے وہ پہاڑ ہے جس کے چوٹائی تک کوئی چو نہیں ہی سکا. ماں کی محبت وہ گلشن ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی. ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے انگریزی میں، اس دن ان کا مطالعہ کر رہا تھا. اتنے خوبصورت جملے لکھے ہوئے تھے، اتنے خوبصورت جملے لکھے ہوئے تھے کہ میں بتلا نہیں سکتا. لکھے ہوا تھا Mother, the sweetest word, the strongest word in the universe. The most beautiful gift of nature is another name for sacrifice. Mother and love are two different names for the same feelings. لکھا ہوا تھا کہ ماں کائنات کا میٹھا ترین لفظ ہے اور ماں کائنات کا مضبوط ترین رشتہ ہے. فرمایا ماں اور محبت یہ دونوں ایک ہی احساس کے دو نام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کریٹس while mother gives birth. اللہ تبارک و تعالی تو انسان کو پیدا کرتا ہے لیکن جنم تو ماں دیتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی اطاعت کو فرض کا درجہ دے دیا. بھائیو، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جتنی بھی مقتدر شخصیات ہیں، جتنے بھی وقت کے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہے. چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو. ماں نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے رہنے والی ہے، صحابیہ رسول ہے. ان کے شوہر ہیں مالک، ان کا انتقال ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئی. انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے اور یہ ان کی تربیت کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کلمہ سکھایا. اور جس وقت نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو انگلی سے پکڑ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہے. 10 سال کی عمر کا بچہ ہے. کہاں کہ میں تو جتنی تربیت کر سکی وہ کر سکی ہو، لیکن نبی علیہ السلام جس طریقے سے جس انداز سے تربیت کریں گے اس سے بہترین درسگاہ اور اس سے بہترین خانقاہ ان کے لیے کہیں بھی میسر نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے اور نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خدمت میں قبول کر لیا. اب انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے اٹھنے کو بھی دیکھتا، بیٹھنے کو بھی دیکھتا، چلنے پھرنے، اقوال اوعال اب سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے فالو کر رہے ہیں. اور خود انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس مقام تک پہنچا ہو، میرے یہاں تک پہنچنے کے پیچھے میری والدہ کا کردار ہے. اگر والدہ کی تربیت نہ ہوتی، ان کی محنت نہ ہوتی تو میں پتہ نہیں کس گڈھیرے میں کھڑا ہوتا. بختیار کاکی رحمہ اللہ وقت کی اتنے بڑے ولی گزرے ہیں، مغل بادشاہوں کے پیر کہلانے والے ہیں. ان کی تربیت کیسے ہوئی؟ ایک دفعہ میاں بیوی بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں بیٹا دیا ہوا ہے، ہم ان کی کیسے تربیت کریں؟ تو والدہ نے کہا یہ میرے ذمہ ہے. اپنے شوہر سے کہا یہ میرے ذمہ ہے، اس کی تربیت میں کر سکتی ہوں. اچھا آپ کیسے کرو گی؟ کہا میں جس انداز سے کرو گی آپ بے فکر ہو جائے. اگلے دن والدہ نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا، مدرسہ میں داخلہ دلوا کر کے اور گھر کے اندر کھانا شانا بنایا اور پھر ایک طرف رکھ دیا.
بچہ جب مدرسے سے پڑھ کے واپس آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا جو بندہ اللہ کا دین سیکھتا ہے اللہ پاک ان کے لیے رزق کا بندوبست کر لیتے ہیں، اس لیے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ اچھا ماں تو میں نے جب اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا اب وہ میرے لیے کیسے فیصلہ کریں گے؟ کہاں فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے آئے، 2 رکعت کی نماز پڑھے، اس کے بعد کمروں میں تلاش کرے، اللہ پاک آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر لیں گے۔ بیٹے نے 2 رکعت کی نماز پڑھی اور دعا مانگی، ماں دیکھ رہی ہے، ماں نے کھانا چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، بٹ بیٹے نے جا کے کمروں میں تلاش کیا، انہیں کھانا ملا اور کھایا اور کہا اماں جی اللہ پاک نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کر لیا۔ اسی طریقے سے وہ روزانہ تربیت کر رہی ہے، اس بچے کے دل دماغ میں اللہ کی بڑائی بیٹھا دی، کرتا اللہ ہے، ہوتا اللہ سے ہے، کرنا اللہ نے ہے، یہ باتیں اس بچے کے دماغ میں بیٹھا دی۔ ایک دفعہ ان کی والدہ ہو کسی ضروری میٹنگ میں جانا پڑ گیا اور وہاں سے آتے آتے لیٹ ہو گئی، اب باغ دوڑ کر آ رہی ہے اور زاروں کا تار ہو رہی ہے، یا اللہ اس بچے کی تربیت میں نہیں کی تھی، اللہ ان کے دل میں آپ کی محبت کو بیٹھا لیا، آپ سے ہونے کو اس کے دل میں بیٹھا لیا، اللہ آج میں لیٹ ہو رہی ہو اور بچہ مدرسے سے گھر پہنچ چکا ہوگا، اللہ اگر ان کو کھانا آج نہ ملا تو میرے بچے کے تو یقین اور ایمان ہی ختم ہو جائے گا، اللہ آپ پردے ڈال دے، اللہ آپ پردے ڈال دے۔ جب ان کی والدہ گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا کمرے کے اندر آرام کی نیند سو رہا ہے۔ ماں نے بچے کو ہلایا اور پھر پوچھا بیٹا کھانے کا کوئی بندوبست ہوا ہے؟ وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر مسکرانے لگا اور پھر کہا اماں جی آج مجھے اللہ پاک نے ایسا کھانا کھلایا کہ میں نے زندگی پر ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا ہے۔ اماں جی جب میں واپس آیا ہوں مدرسے سے 2 رکعت کی میں نے نماز پڑھی اور پھر اللہ سے مانگا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں کمرے میں جاتا تھا وہاں کھانے کو تلاش کرتا، اماں جی آج میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، جس وقت میں نے آنکھیں کھولے اس وقت کھانا میرے مصلی کے اوپر پڑا ہوا تھا، اماں جی میں نے کھانا کھایا ہے لیکن اب تک اس کھانے کے مٹاس کا ذائقہ میرے منہ سے جا ہی نہیں رہا۔ ہاں ماؤں نے بچوں کی تربیت کی ہے بھائی، آج جو ہم سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اس کی وجہ ہم بھی ہے، ہم نے ان بچوں کی تربیت نہیں کی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ جس دن ہم ان بچوں کی بہترین تربیت کے لیے کوشاں ہوئے اس دن یہ بچے ہمارے محبت کی وجہ سے جان کے نذرانے بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن والدین نے بچوں کی تربیت کرنی تھی آج ان کی اپنی ہی تربیت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، جب ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ بچے ہمارے سر کو فخر سے بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے، یہ بچے ہمارے لیے ذلت کا باعث کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا